امام بیکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سمجھ کے نال اس خطبے نو ذرا لمبا لکھے، اس کے اندر انہاں ہور بھی آیتاں قرآن کریم لکھیاں نے، وہ فرماندے نے۔ اور اس حدیث نو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ دی 5ویں جلد کے اندر نقل کیتا ہے، اور انہوں دوسری آیتیں بھی نقل فرمائیاں نے۔ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة۔ اور اسی طریقے کے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے دی انہاں حوالت کا ذکر فرمایا ہے، اور انہاں ساری آیتاں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت اور آپ کی وفات کے اسے استدلال فرمائے۔ انہاں ساری آیتاں کے اندر اللہ پاک فرماندے نے، ایک میری ذات ہے کہ جس دے اتے موت نہیں آنی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام کل نفس ذائقۃ الموت كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ انہیں اپنی سمجھ کے نال لکھے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچے بڈھے اس دن قسمہ چاہ کے پیا فرمانے، قسمہ اٹھا کے پیا دینے، واللہ اللہ کی قسم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلوار لے کے کھلوتے ہوں کہ آؤ پیا دینے، حضرت عمر پیا دینے، کوئی پیا دینے، واللہ لا اسمع احدا یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر اللہ ضربتو بسیفی آزا جرا بلائے گا لاکھی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اپنی تلوار کے نال مار سکتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے خطبہ دیتا تو ساریاں دیاں آنکھلیاں اتوں سمجھ رہی کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ آپ دنیا کو تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہو جس وقت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت والی آیت پڑھی، اس وقت لوگوں کو پتہ لگیا، اس وقت لوگوں جس وقت جنہیں آیت پڑھی گئی جنہیں نہیں پڑھی ہے، جنہیں نہیں پڑھی جنہیں سنی ہوئی ہے، انہیں کیا سمجھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت تلاوت کی تھی انہوں نے اس آیت کے اترنے نہ بھی لگایا، فتلقى من الناس كلهم، جتنے صحابہ کرام جتنے مسجد میں صحابی آئے سارے کے سارے آیت مجھے پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول فما اسمع بشرا من الناس الا يتلوى فما اسمع بشرا من الناس، کوئی بھی ایسا بشر، کوئی بھی ایسا انسان، کوئی بھی ایسا صحابی نہیں جڑا اس آیت نہ پڑھ رہا ہوئے، سارے ہی جب پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول وما محمد
محمد الا رسول. اس لیے باری بات وما محمد الا رسول. صحابہ کرام نے سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں ہوش آئی ہون تلوار اندر دری قال واللہ ما وإلا سمیت وما بکر سلام. حضرت عمر فرمانے اللہ کی قسم ہے جس ویلے ابو بکر صدیق نے آیت پڑھی میں آیت سنی پا کر تو میں حیران ہو گیا میرے نال ہو چیزیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتے مطامات کلونی رجلایا. حضرت عمر ایک تلوار لے کے دوسری دی گردن لانے واسطے کھڑے ہو گئے. ہن یہ آج ہویا پیا فرماتے نے مات کلونی رجلایا میری لتاں کمن لگ پیاں میری لتاں جنوں میری چاندیاں نہیں تو آخرتا آ گئی تو یہاں تک کہ میری لتاں کمنیاں کھا کے کمنیاں پھر میں زمین پہ جا کے گر گیا. حین سمیت تلا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا جس نے یہ پتا لگیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے وہ ہو گئے اس وقت میری لتاں میں سا لیا لتاں کمن لگ گیا پھر میں گر گیا. آئے تو لگ میں زمین پہ ٹھہر گیا سکت تو لگ زمین پہ میں گر گیا. رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حالت ہو گئی. صحابہ کرام کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. یہ کرنا چاہیے ابو بکر صدیق کو لکھائے کچھ دن فرمایا کہ نبی پاک اور نبی تجلیل و تقسیم کرنی چاہیے. انہوں نے غسل دینا چاہیے انہوں نے قبر بنانی چاہیے اور انہوں نے جنازہ پڑھنا چاہیے. اب انہوں نے غسل کہتے ہیں کپڑے بھی دیکھتے ہیں کپڑے اندر نہیں اتارنے کپڑے اندر غسل دینا ٹھیک ہے. غسل دینے گر گیا جنا قبر کتنے بنانی ہے مکے شریف بنانی ہے بیت المقدس سے مسجد سینڈوچ بنانی ہے حرم شریف بنانی ہے یا مدینہ شریف بنانی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث سنی ہے اللہ کا نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے بہتر اور مستحب ہے جو قبر کچھ بھی بنائی جائے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنائی جتنے کو مبارک کے ہوجرے میں جس مایا چتری کا جو ہوجرے میں تلوار کی کہے روح نکلیے کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بناؤ. یہ قبر کیسی بنا لیے ایسی روح بنا لیے جو سامنے والی بنا لیے. مکے شریف کے اندر ہے تین قبر ہوئی ہے مدینے شریف سامنے والی قبر ہوئی ہے دو مدینے شریف کے اندر قبر بنانے والے فرمایا تو آج بندہ بھیجو میرا پہلو آ کے وہی قبر بناتا ہوں. پہلو سامنے والے آگے بنا کے سامنے والی قبر شروع کر دی تھی سامنے والی قبر تیار ہونے لگتی قبر تیار ہونے لگتی. اچھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے پوچھا ہمارے ترمذی کا صفحہ 29 پہ مسئلہ لکھو ہے ہمارے ترمذی حدیث کی کتاب ہے اور یہ صفحہ 29 پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھو فرمایا ہاں جنازہ پڑھتا جنازہ پڑھتا کتنے جنازہ پڑھو فرمایا تکبیراں پڑھتا نبی پاک نے درود شریف پڑھتا دعا پڑھتا لفظ یکبرون یدعون یصلون ترمذی شریف روایت کی صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ جنازہ پڑھتا جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنازہ سکھایا نبی پاک کا جنازہ سکھایا نبی پاک فرمایا جنازہ دعا ہے اس واسطے جماعت کی شرط کوئی نہیں کہ جنازہ ایک دعا ہے اس کی پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد و ثنا ہوگی دوسری تکبیر کے بعد تیسری تکبیر کے بعد وہ کو جڑا آگے مسجد پیا ہوا ہے وہ مصنوع ہے کہ غیر مصنوع ہے. ابھی جڑا مسجد پیا ہوا ہے جس کا جنازہ پڑھتے ہو وہ مصنوع ہے کہ غیر مصنوع جانتے ہو کہ
گناہ تو پاک تو معصوم ہے کہ غیر معصوم ہے نبی کے ہونا ہے معصوم ہونا ہے نکاح بچہ کے ہونا ہے معصوم ہونا ہے تیسرے تکبیر تو بعد دیکھو جڑا جیسا جنازہ پڑھ دے وہ معصوم ہے کہ غیر معصوم ہے یہ غیر معصوم ہے تو دیو دعا پڑھو اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا اے دعا غیر معصوم بھی پڑھو تو دیو کیے معصوم ہے تو پھر اسی معصوم والی دعا پڑھو اللہ حل اولانا فرقن اے دعا معصوم بھی پڑھو کہ چوتھی تکبیر تو بعد سلام پھیرو اے جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے حدیث کی کتاب مستدرک حاکم میں حدیث کی کتاب دار قطنی دو فقہ کی کتاب المبسوط ہے فقہ کی کتاب کبیری 4 فقہ کی کتاب البدائے والثنائے 5 لکھو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کتابوں میں لکھو ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے اندر 4 تکبیراں پڑھیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھیا تو 4 تکبیراں پڑھیاں پھر پہلی تکبیر تو بعد انہوں نے پڑھیا اسی کھنا دوسری تکبیر تو بعد انہوں نے کی پڑھیا اسی درود کی جو نبی پاک نے سکھایا ہے تیسری تکبیر تو بعد انہوں نے کی پڑھیا اسی دعا کی دعا غیر معصوم دی تو معصوم نہیں وہ معصوم دی دعا پڑھی ہوتی ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے دے 2 بچے فوت ہو جاؤں جس آدمی دے 2 بچے فوت ہو جاؤں تو اس وقت 2 فرتم فرمایا صدیقہ نے عرض کی تھی جس طرح ایک فوت ہو جائے فرمایا وہ ایک اس واسطے فرض ہے اللہم اجعل لنا فرتم ہوتا پھر فرمایا جس کا کوئی بھی نہ ہوئے فرمایا میں اس سے فرتا میں محمد رسول اللہ واسطے فرتا تو تیسری تکبیر تو بعد وہ دعا پڑی گئی جی غیر معصوم واسطے پھر چوتھی تکبیر تو بعد سلام جنازہ کس پڑھیا جنازہ اس حجرے کے اندر پڑھیا گیا اندر جنازہ پڑھیا گیا البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے جڑے بندے اندر جا کے جنازہ پڑھنے والے آئے انہوں نے خلفائے راشدین تے ابو بکر و عمر بخیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل منجی کے سامنے دوئے کھڑے آئے یہ آگے لگ جنازہ شیعہ کی کتاب اخبار ماتم صفحہ 111 اور مطبوعہ ایران لکھو ہے کہ العشرۃ الاولی پہلے سب تو پہلے جڑے دا بندے جنہاں دربار کے جنازہ پڑھیا العشرۃ الاولی پہلے دا بندے جنہاں جنازہ پڑھیا وہ کڑے کڑے آئے علی حسین حسن عباس وابنہ عبداللہ ابو بکر عمر عثمان طلحہ سلیمان اخبار ماتم شیعہ دی ایران دی کتاب صفحہ 111 تو دے لکھا ہے العشرۃ الاولی سب تو پہلا عشرہ سب تو پہلے کتاب کے اندر بڑھ کے جنازہ پڑھنے والے آئے وہ پھر آئے علی حسین حسن عباس وابنہ عبداللہ ابو بکر عمر عثمان طلحہ سلیمان فارسی العشرۃ الاولی اور احتجاج تبرسی کے اندر ہے لم یبق من المہاجرین والانصار کوئی صحابی مہاجرین اور انصار کو باقی نہ رہا مگر سارے جنازہ پڑھی 30,000 سامنے 30,000 صحابہ کرام نے باری باری اندر بار کے جنازہ ایک گل اور بھی کام سارے نہ کرتا جانا یہ غسل پیا دیتا جاتا ہے یہ جنازہ پڑھیا جاتا ہے اور یہ قبر بنائی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیندے جو تمو تو دسو جیندے نے جیندے رکھا کرتے کہ حیاتن نبی ہے تو وفاتن نبی کہ نبی پاک اور نبی حیات سے پڑھتی ہے تو وفات سے آج حیاتن نبی کا سیدھا کری نبی پاک کے صحابہ کرام
انہیں تو کوئی نہیں ہے، سارے صحابہ کرام موجود ہیں جس نے حضرت ابو بکر صدیق کیا پڑھتے تو کیا دن من کان یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دنیا کا ابو بکر کہتے ہیں نبی پاک اور ان سے آنا ہمارے دین جیسی کیا کرنا ہے کہ یا تو نبی ہو رہے ہیں خاتم نبی کا کہہ رہے ہیں اے عقیدہ سلف صالح صحابہ اکرام تو کسی کا عقیدہ تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئمہ مجتہدین تین بچوں کہ فتح القدیر کے اندر لکھو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اس چیز سے قائل ہوں کہ مردے نے اوپر نفی سے معلوم ہوتا اور ساڑھے بزرگوں کو جتنے بھی کتاب اور روایت دیوبند میرے کو رائے سب ہوتے ہیں. ایک میرے کو عقائد علماء دیوبند اس کے اندر ایک نہیں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ دو، اور مولانا عزیز الرحمان عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، علامہ منظور احمد نعمانی متضل علی، اور پھر اس کے اندر مظاہر العلوم کے علماء کے انہوں نے سخت مورا ہوتی ہے دیکھو کسی حضرت مولانا خلیل احمد امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث انہوں نے دیا ہے مور، اور نال مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جڑے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد انہوں نے سخت مور. اسی طریقے کے نال دے لیجیے سب علماء اور دیوبند اور اسی طریقے کے نال کھانا بولنے کہ سارے انہوں نے مور لگی اس چیز سے کہ اصا حنفیاں دا جو بندیاں دا یہ عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورن دی وفات ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورن دے بیٹی سننے والی چیز وہ کتنے گئی بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 139 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل تو میکائیل نال سیر کرائی جنت کی سیر کرائی. سیر کرانے تو بعد ایک حویلی ہے جنت یعنی حویلی اس بیچو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ جبرائیل میں کہیں گے آقا جی کچھ حویلی جاؤ اگلی حویلی جو ہے اگلے کو سونی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حویلی ایک گئی بخاری شریف کی حدیث ہے اصل کتب کی حدیث ہے کہ حدیث نہ کاٹ کے دینا زبان میری کاٹ دو اور جبرائیل نے کہیں یہ رب کی تھی یا رسول اللہ اگلی حویلی سے عام لوگوں کی جنت آئی یہ بھی حویلی جو شہیدوں کی جنت ہے. تو فرمایا تھی اتنا تو دیکھو اتنے دیکھا تے آؤ کو بہو ارشد رحمان اتنے اللہ دار اس تو تھلے فرمایا وہ تھوڑی حویلی فرمایا کہ پھر میں چھوڑو میں اپنی حویلی سے جاؤں. جبرائیل نے کہیں محرت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنی تھوڑی عمر میں کوئی تیرے باقی نہیں جتنے تک 63 سال عمر مکمل نہ کر دو وہ حویلی نہیں ہو جا سکتے. جس نے تھوڑی عمر مکمل ہوئی آج ان کا میتم آج وہ عمر مکمل ہو گئی تو ہوں تجھے بولو میں پوچھنا بہت حویلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح گئی آئی تو جسم روزے مبارک اس حویلی کی شاہ گئی جبرائیل میں کئی لاکھ جی ابھی تھوڑی عمر باقی ہے تو یہ نہیں ہو جا سکتے اس عمر مفتی بخاری کی حدیث اس حویلی جاؤ. آج عمر لوگ گئی ہے آج عمر مکنے تو بعد نبی پاک نے جسم اس حویلی جسم روزے اسے کہڑی شاہ کی روح مبارک کو حویلی اور روح سننے والی وہ اس حویلی ہے. یہ مسلک علماء دیوبند یہ مسلک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ صوفی شاہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی صوفی نجا حجت لے
دیکھے جو نا صوفیہ کی گل ہو گیا تو نہیں ان کا قول امام اعظم ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد نے بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے جسم مبارک سے روزے دے ہوں سمجھ گئی جی سننے والی روح تو جی سنتی ویکتی گل کرتی ہے روح ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بخاری کی حدیث کے مطابق کتنے عرش الرحمان اور جی حویلی فرشتے جبرائیل مکائیل کا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر اتارا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لگے تشریح کر لایا گیا اور مٹی پائی گئی مٹی اسے پائی گئی ہماری فاطمہ فرمانی نے ماذا علامن شم تربت احمدی ماذا علامن شم تربت احمدی اللہ یہ تم سے زمانے گوا دیا ماذا علامن شم تربت احمدی اللہ یہ تم سے زمانے گوا دیا صبح لیا مسائب لو اللہ صبح لیا میں سرن لیا لیا فرما دیے نے ماذا علامن شم تربت احمدی اللہ یہ تم سے زمانے گوا دیا فرمایا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کی خوشبو سن لی فرمایا وہ سارے زمانے کے اندر اس کسی کستوری کی کسی خوشبو کی کسی امبر کی ضرورت نہیں ماذا علامن شم تربت احمدی اللہ کے تم سے زمانے گوا دیا صبح لیا مسائب اللہ صبح لیا میں سرن لیا دیا یہ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن وفات کا دن صحابہ کرام نے وفات کا دن منایا عید میلاد النبی کا نہیں منایا بھلا دسو وہ کتنا بڑا بےایمان ہے وہ کتنا بڑا شیطان تھے وہ یہودی تھے وہ انگریز کی عیسائی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن عید میلاد النبی مناوے اس زیادہ ایمان سے اور کون سی نبی پاک کی وفات کا دن ہوئے 12 ربیع الاول ہوئے 12 وفات کا مہینہ ہوئے کہ آؤ اس کے عید منائی جائے ایک کتاب نہیں بخاری شریف کے اندر 18 باب ہیں عید کے بہتی کے اندر 45 باب عید کے نسائی شریف کے اندر 36 باب عید کے اور ترمذی کے اندر 8 باب عید کے ابو داؤد کے اندر 13 باب عید کے مسائل کے بہتی کے اندر 45 باب نسائی کے اندر 36 باب اور بخاری شریف کے اندر 18 باب لیکن کسی باب کے اندر یہ نہیں آیا باب عید میلاد النبی بلکہ درسی کتابوں کو چلو نور الہدا کو چلو حضوری میں اٹھا کے دیکھو سند میں دیکھو شراب خیات آیا عالمگیری شانی میرے مختار عبد المختار نار الفائق بخروان جو بھی کتاب دیکھو کہ کتاب العیدین ایک عیدین تسمیہ آزاد جب ہے کسی نے عید میلاد النبی رحمۃ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی زندگی کے اندر کوئی عید میلاد النبی نہیں کی تھی 30 سال خلفائے راشدین نے کسی عید میلاد النبی نہیں کی تھی 110 سال کسی عید میلاد النبی نہیں کی تھی 220 سال تابعین کا دور ائمہ مجتہدین کا دور امام اعظم امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل انہوں کا دور کسی عید میلاد النبی نہیں کی تھی امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام ابو داؤد انہیں تو کسی نے عید میلاد النبی نہیں کی تھی ایک صدی گزر گئی کسی عید نہیں کی تھی دوسری صدی تیسری صدی چوتھی صدی 5ویں صدی 6ویں صدی گزر گئی 7ویں صدی کے اندر ایک ظالم بادشاہ ایک مصرف بادشاہ مظفر الدین اس نے سوچا کہ ایک نئی رسم سے ایک نئی بدعت کٹا صحابہ کرام عید میلاد النبی نہیں کی تھی تابعین نے نہیں کی تھی کسی بزرگ نہیں کی تھی کسی ولی نہیں کی تھی کسی محدث نہیں کی تھی کسی مفسر نہیں کی تھی 6 صدیاں گزر گئیاں کہ 7ویں صدی کے اندر مظفر الدین کوکروی
اس ایک مولوی لگ گیا. انہیں آخیا بھائی نویں گل کریے نواں طریقہ کرے. انہیں آخیا عید ملاد النبی کے بادشاہ جڑا یہ سی 3 لاکھ روپیہ لاتا, 5000 بکرے پوندا, 10,000 ککڑ پوندا, 1 لاکھ مکھن کی ٹکی تیار کرتا, 30 لاکھ حلوے کی تھالی تیار کرتا. حلوے کے سارے اس بادشاہ کی سنوں سے پھر اس تو بعد 14ویں صدی دیا ملا, 14ویں صدی دیا پیرا, 14ویں صدی دیا گٹوا ملا مولویاں پیرا نے جن کو حلویاں دی وہ تھالیاں دی مکھنا دی وہ ساری اج یہ ساری جی ہے محفل ملاد, یہ مجلس ملاد, عید ملاد, یہ جلوس, یہ سارے کے سارے یہ سب بدعت خرافات بکواسات یہ سب چیزیں جڑی یہ لوگ ایجاد انہوں کا صحابہ کرام تو کسی یہ کام نہیں کیتا, پھر تابعین تو کسی یہ کام نہیں کیتا, تبع تابعین تو کسی. حالانکہ انہوں کے اندر عشق اور محبت, تعظیم اور تکریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساڈے کو لکھوں ہاتھ درجے ہے. انہوں نبی پاک اور عشق بھی زیادہ, محبت بھی زیادہ, تعظیم بھی زیادہ, تکریم بھی زیادہ, سب کچھ زیادہ, لیکن انہوں نے عید ملاد النبی جو انہوں نے کی تھی. اس میں سمجھو فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا آدمی میرے دین کے اندر آ کے کوئی گل گھڑتی تو بانگ نہ کوئی چکر لاتی, نماز نہ کوئی وعدہ کرتی, عیدیاں نہ کوئی وعدہ کرتی, فہو رد, وہ مردود ہوتی, اس کی گل مردود ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کلو بدعت ضلالہ, فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے, وکل ضلالۃ فی النار, کہ ہر گمراہی کا کام کرنے والا دوزخ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اب اللہ لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. صرفا ولا عدلا, نہ اس کی حج قبول ہے, نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ اس کا صدقہ قبول ہے, نہ اس کی خیرات قبول ہے, نہ اس کی سبھی عبادت قبول ہے, نہ اس کی لفظی عبادت قبول ہے. حتیٰ یادا نہیں کرتے وہ اپنی بدعت چھوڑتی, نہ اس کی وہ عبادت قبول ہوتی. عید ملاد النبی باویں حکومت کرے, باویں کوئی کیا کرے, اس کا قرآن حدیث کے اندر, صحابہ کرام کے اندر, ائمہ مجتہدین کے اندر کیا سب یہ سب بےایمانی ہے. یہ بدعت ہے, یہ شیطانی کام ہے. ہمیں حکومت پہ کرے, سرکاری چھٹی پہ کرے, یہ دین کے کوئی ثبوت نہیں. ذرا دیکھو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے, کچھ نہیں ابھی تیرے باپ کی وفات کا دن ہوئے تاکہ تو عجیب اپنے پیو کی وفات کی برسی منائی جاتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کا لگے عید منائی. کتنا کتنی گیا کتنی دیر صحابہ کرام کے حالات دیکھو. حضرت علی بے ہوش ہوئے تھے, عمر فاروق جی انہوں نے اگر گیا تو اور بھی کا کام کرتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی شاید کستلانی لکھتے قال الکستلانی فی دلالۃ علی شجاعۃ الصدیق, فرمانے ابو بکر صدیق سے کوئی بات. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کرام کے بعد ہے جو ایسے مقام دیتے ثابت کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجوید و تقسیم کرا, دفن ابو بکر صدیق ہوتا, جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بھائی نبی پاک نے جنازہ پڑھنے ابو بکر صدیق کو 4 تکلیف ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی بات ہوئی ابو بکر صدیق کو, دفن کی بات ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن ایک عید منانا, یہ سوائے سے کوئی یہودی عیسائی ہو گئے, کوئی اسلام کا دشمن ہوئے, محمد الرسول اللہ کا دشمن ہوئے, وہ عید مناوے تو جڑا محبت کو پیار کرنے والا وہ عید نہیں منانا. اللہ پاک یہی سے توفیق عطا فرمائے.